اسلام کے بارے میں 25 ایسے فیکٹس جو ہر مسلمان اور غیر مسلم کو معلوم ہونے چاہیے۔ دوستو، بڑی محنت سے ویڈیو تیار کی جاتی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ باقی مذاہب کی بنیاد اللہ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو نبوت عطا کر کے رکھی تھی، جن کا مقصد ایک مخصوص قوم اور ایک خاص وقت کے لیے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کرنا تھا۔ ایک نبی کا توحید کی دعوت کا کام جب مکمل ہو جاتا تھا تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد نئے لوگوں کے لیے اللہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک برگزیدہ بندے کو نبوت عطا کرتا تھا۔ اس نبوت کو عطا کرتے ہی پرانی شریعت منسوخ کر دی جاتی تھی اور نئے وقت کا حالات اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے شرعی قوانین نافذ کیے جاتے تھے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے تھے ان کو پھر سے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی نبی آتے اور جاتے رہے اور آخری نبی محمد علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ ان کی شریعت کو اسلام کا نام دیا گیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ ان کے بعد کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی گئی اور نہ قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا۔ یہ مذہب پچھلی چند دہائیوں میں انتہائی شکوک و شبہات اور عدم اعتماد کا موضوع بن گیا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ 1.7 بلین سے زیادہ پیروکاروں کے ساتھ اسلام کرہ ارض پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی طرف سے اس عقیدے کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جبکہ یہ ایک پرامن مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے کہ انتہا پسندی اور انارکی اس کے بنیادی مقاصد ہیں؟ کیا واقعی مسلمانوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ مذہب کیا ہے؟ دنیا کے دیگر مذاہب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اسلام کے زیادہ اثر و رسوخ کے ساتھ دنیا کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اسلام عوام کے سطحی تصور سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ تو آئیے ہم اس مذہب کے بارے میں کچھ دلچسپ اور روشن فیکٹس کی طرف آتے ہیں، فیکٹس جو آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے جاننا چاہیے۔ سچائی کی روشنی ہمیشہ دلوں میں کسی بھی تلوار سے کہیں زیادہ گہرائی میں داخل ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 1، لفظ اسلام کے لفظی معنی ہیں امن اور تسلیم، یعنی انسانیت کے ساتھ امن اور خدا کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ یہاں دو تصورات ہیں، وہ خدا کے حقوق اور ساتھی انسانوں کے واجب العدہ حقوق۔ نسل مذہب ارنگ سے قطع نظر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے مفادات کو قربان کریں۔ فیکٹ نمبر 2، لفظ اللہ خدا کے لیے عربی لفظ ہے۔ اسلام میں خدا ایک ہے اور بغیر کسی شریک، خاندان یا ساتھی کے۔ اسلام مکمل طور پر توحید کا دین ہے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے آپ کو پہلے انبیاء اور دیگر مذاہب کے ذریعے ظاہر کیا۔ عرب عیسائیوں کی طرف سے پڑھی جانے والی بائبل کا عربی ورژن بھی خدا کے لیے لفظ اللہ استعمال کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، اسلام میں خدا کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں 2 سب سے زیادہ عام صفتیں استعمال کی گئی ہیں، رحم اور رحیم۔ اسلام کے مطابق خدا انتقام لینے اور سزا دینے میں جلدی کرنے کے بجائے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ایمان کا اسلامی اعلان سادہ ہے اور یہ کہنا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ در حقیقت جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس عقیدہ کو قبول کرنے اور اس کلمہ شہادت کی تلاوت کے علاوہ کوئی وسیع رسم نہیں ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اکثر مساجد کے اندر لکھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں عمدہ خطاطی کے فن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہی وہ حقیقی اجر ہے جس کا اسلام ایک مومن سے وعدہ کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی تمام عبادات اپنے آپ میں خاتمہ نہیں بلکہ اختتام کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں وہ اس کا اجر اسی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اسلام مسلمانوں کو اللہ سے تعلق رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، اسلام سادہ زندگی گزارنے اور اسراف سے پرہیز کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
اس میں کوئی راہب راہبہ بننے کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ کسی متقی مرد یا عورت کے لیے ساری زندگی غیر شادی شدہ رہنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کو شادی کرنے اور معاشرے کا حصہ بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، حضرت محمد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے خود اور ان سے پہلے آنے والے نبیوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، حضرت محمد علیہ السلام کو صرف ایک پیغام دینے والا سمجھا جاتا ہے، نہ کہ خود خدا۔ مسلمانوں کی طرف سے پیغمبر کی عظیم تعظیم کے باوجود نہ تو ان کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان ان سے دعا کرتا ہے۔ کسی بھی جسمانی مشابہت جیسے پینٹنگ سا پیغمبر محمد علیہ السلام کے مجسمے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 9، پیغمبر اسلام علیہ السلام واحد مذہبی رہنما ہے جن کی زندگی بہت تفصیل سے مشہور ہے۔ وہ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اپنی نجی زندگی میں وہ ایک شوہر، دوست اور تاجر تھے۔ ایک عوامی شخصیت کے طور پر ایک نبی، رہنما، قانون ساز، سیاست دان اور جنرل تھے۔ اللہ کے رسول کی حیثیت سے وہ قانون دینے والے ہیں۔ وہ انسانی تجربے کے ہر تصوراتی مرحلے سے گزرے اور اپنے پیچھے کامل اخلاق کی مثال چھوڑ گئے۔ ایسا امتزاج تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ فیکٹ نمبر 10، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ پہلے سے نازل شدہ مقدس کتابوں جیسے کہ ابراہیم کے صحیفے تورات، موسیٰ داؤد کے زبور اور عیسیٰ کی انجیل کی تعظیم اور احترام کریں۔ مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے کے تمام انبیاء جیسے نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، سلیمان، دیود اور دوسرے مذاہب جیسے ہندو مت کے پیغمبروں کی عزت احترام کریں۔ اسلام کے مطابق تاریخ میں 1,24,000 پیغمبر بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، اسلام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ عقل اور تجربے کو استعمال کریں اور اسرار، خرافات اور افسانوں پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ ایک جامع مذہب ہے جو آپ کی عقل اور آپ کی روح کی گہرائیوں کو مطمئن کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے لیے ایک مبارک نبی اور مسیحا مانا جاتا ہے، لیکن خدا کا حقیقی بیٹا نہیں۔ ان کا مشن تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی صحیح سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی رہنمائی کر کے پورا کرے۔ در حقیقت قرآن پاک میں ایک باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے نام پر ہے۔ مریم علیہ السلام کو تعریف کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور ان کو تمام خواتین میں ایک بہت اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 13، اسلام سکھاتا ہے کہ کوئی موروثی گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں تمام بچے پاک اور معصوم آتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال اور زندگی میں انتخاب ہیں جو گناہ نیک ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں نجات اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم کی تفویض صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کا فیصلہ کسی شخص کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ مسلسل اپنی اصلاح کرتا رہے۔ فیکٹ نمبر 14، اسلام واضح طور پر سکھاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 15، اسلام کہتا ہے کہ ہم سب کا اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے اور وہ انسانوں کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور صرف وہی ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کر سکتا ہے۔ ہمیں کسی دوسرے انسان کے سامنے اعتراف جرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اللہ سے براہ راست بات کرنے کی ضرورت ہے، اور روزانہ کی دعائیں اسی بات کو فروغ دیتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 16، اسلام اپنے ملک کا قوم کے ساتھ وفاداری کو اس کے عقیدے کے حصے کے طور پر برقرار رکھتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے حاکم کی تابعداری کرو، یعنی جو بھی ریاست کا قانون ہے اس کی مکمل تابعداری مسلمانوں پر دینی اعتبار سے فرض کر دی گئی ہے۔ فیکٹ نمبر 17، اسلام حکمران کو حکمرانی ہمیشہ عدل، انصاف اور ہمدردی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام رنگ، نسل، دولت یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر کسی امتیاز کی اجازت نہیں دیتا۔
حقیقت نمبر 18 یہ اسلام تمام لوگوں کی مساوات کا درس دیتا ہے اور اس کو برقرار رکھتا ہے، قطع نظر نسل اور سماجی حیثیت کے تمام نظاموں کو ختم کرتا ہے جو ذات پات کے نظام سمیت اس کے خلاف ہے۔ بنی نوع انسان کے کل بھائی چارے کا علامتی طور پر مسجد میں روزانہ نماز کے دوران مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آنے والے پہلے صفیں بھرتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 19 اسلام میں عورتوں کو مردوں کی نسبت بہت آسان اور کم ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کے لیے مختلف کردار متعین کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ماؤں کا احترام کیا جانا چاہیے اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کی جانی چاہیے۔ اسلام میں خواتین کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک اپنی نصیحتوں میں مرد اور عورت دونوں کو مساوی طور پر نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 20 عربی میں لفظ جہاد کا لفظی معنی جدوجہد ہے۔ یہ جدوجہد اپنے نفس کی بہتری کے لیے اور دفاعی مقاصد کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ جب مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا جائے، لیکن جب مسلح دفاع کی شکل میں انجام دیا جاتا ہے تو اسے اس طرح کی سرگرمی کو کنٹرول کرنے والے انتہائی سخت قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور جلد سے جلد امن کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اپنے دفاع کے علاوہ کسی قسم کی لڑائی یا خودکش حملوں کے ذریعے بے گناہوں کو قتل کرنا اسلام میں ایک اجنبی تصور ہے اور مکمل طور پر حرام ہے۔ فیکٹ نمبر 21 سائنس اور مذہب کے حوالے سے اسلام میں بہت مثبت تصور پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے سائنسی تحقیقات کو فروغ دیا جاتا ہے جو غور و فکر اور فکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں مذہبی سچائیاں، تاریخ، احکام اور قدرتی مظاہر کی تفصیل شامل ہے، جیسے بگ بینگ تھیوری، انسانی جنین کی نشو و نما اور پانی سے تمام حیاتی شکلوں کی تخلیق۔ موجودہ سائنسی سچائیوں کا قرآن کریم کے کسی بیان سے کوئی تضاد نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 22 اسلام انسانوں کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاتا ہے، جو کہ آج کی سائنسی تحقیق بتاتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے نبی کے ذریعے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ فیکٹ نمبر 23 اسلام کے مطابق کوئی بھی دائمی منتخب نسلی گروہ یا خدا کی پسندیدہ قوم نہیں ہے۔ ہر فرد اور تمام گروہوں یا قوموں کو بہترین اخلاق اور خلوص نیت پر عمل پیرا ہو کر خدا کا محبوب بننے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا کے بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی بھی دوسرے خصائل سے قطع نظر سب سے زیادہ نیک ہیں، اس لیے پوری قومیں ملعون نہیں ہے۔ بہترین بننے کا موقع ہم سب کے لیے کھلا ہے اگر ہم اس کے لیے سچے اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ فیکٹ نمبر 24 اسلام فرشتوں پر یقین کی تعلیم دیتا ہے جو خدا کے فرما بردار بندے ہیں۔ یہ فرشتہ جبرائیل ہی تھا، وہی کا فرشتہ جس نے کئی سالوں کے عرصے میں اللہ کے براہ راست الفاظ قرآن پاک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ مسلمان بہت سے دوسرے فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں جیسے کہ میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ فیکٹ نمبر 25 اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جدید دور سے ہم آہنگ ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اچھے اخلاق اور برتاؤ کے بارے میں فکر مند ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک مسلمان کو قرآن پاک کے مطابق عصری معاشرے کا حصہ بننے سے روکے۔ مسلمان گاڑیاں چلاتے ہیں، سمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، انتخابات میں ووٹ دیتے ہیں، نوکریاں اور کیریئر رکھتے ہیں، کاروبار میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دنیا کا سفر کرتے ہیں، خاندانوں کی پرورش کرتے ہیں، گولف کھیلتے ہیں، جہاز رانی کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ جہاں بھی ہوں شاندار پڑوسی ہیں، شاندار باپ ہیں، شاندار بیٹے ہیں۔ اسلام دنیا میں متحد ہونے والی قوت ہے۔ اسے تمام قوموں اور لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسلام بین الاقوامی امن اور مذہبی جنگوں کے خاتمے کا بھی حامی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔